جب گہرے سمندر میں زمین کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، جب لاکھوں سال کی ارضیاتی تبدیلیوں نے فطرت کی عظمت کو تراشا ہوتا ہے، تو انسانی عزائم ایک بار پھر اس نیلی نامعلوم دنیا کی طرف مڑتے ہیں جو کرۂ ارض کی سطح سے 70% حصے پر محیط ہے۔ اس وقت چائنا کے یلو سی کے ساحل پر انسانی انجینئرنگ کی تاریخ میں گہرے سمندر کا ایک ایسا شاہکار مکالمہ ایک بے مثال انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ لہروں سے 100 میٹر نیچے کی اس خاموش دنیا میں یہ چنگ داؤ ہے، ایک ایسا شہر جو سمندر سے نکلا ہے اور اسی کی بدولت بڑھ رہا ہے۔ اس کے چمکتے ہوئے جیاؤزھو بے کے نیچے ایک فولادی اژدہا خاموشی سے اندھیرے میں ٹنل بنا رہا ہے۔ یہ جیاؤزھو بے کی دوسری سب مرین ٹنل ہے۔ اس کا ہدف واضح ہے، 2027 میں 15 کلومیٹر سے زائد کی مرکزی لائن کے ساتھ ناروے کی ریفوکے ٹنل کو پیچھے چھوڑ کر کرۂ ارض کی طویل ترین سب مرین ٹنل بننا، لیکن یہ محض لمبائی کا مقابلہ نہیں ہے۔ امیجن کریں کہ تقریباً 40 منزلہ عمارت کو سمندر کی تہہ میں عمودی طور پر ڈبو دیا جائے، جس کی چوٹی سطح آب سے اب بھی کئی میٹر نیچے ہو۔ یہ 115 میٹر کی گہرائی میں اس کے گہرے ترین مقام کا آپریشنل ماحول ہے۔ یہاں چٹان کے ہر مربع سینٹی میٹر پر 11 کلو گرام سے زیادہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے، جو پلک جھپکتے میں اسٹیل کو کباڑ میں بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ زمین اور چٹان کا کل حجم جو نکالے جانے کی توقع ہے، وہ خوفو کے 3 بڑے اہراموں کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کے لیے چیلنج نہیں ہے، بلکہ انسانی ہمت اور دانش مندی کی آخری حدود کا امتحان ہے۔ یہ ایک شہر کو جوڑنے اور بے ایریا کے فیوچر کو دوبارہ تشکیل دینے کی کہانی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اربوں ڈالر کا پروجیکٹ کیوں ناگزیر ہے، ہمیں چنگداؤ کی شریانوں اور راستوں کے نیٹ ورک پر نظر ڈالنی ہوگی۔ جیاؤزھو بے جو ایک قدرتی آئی لینڈ ہے، چنگداؤ کا گہوارہ بھی تھی اور کبھی اس کی رکاوٹ بھی۔ اس نے شہر کو مشرقی ساحل پر پرانے شہری مرکز اور مغرب میں وسیع پسماندہ علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 2011 میں جیاؤزھو بے پل اور پہلی سب مرین ٹنل کے کھلنے کو فضائی جادو کے ایک کارنامے کے طور پر سراہا گیا تھا۔ اس نے فیری کے 1 گھنٹے کے سفر کو 6 منٹ کی ڈرائیو میں بدل دیا، جس سے ویسٹ کوسٹ کے نئے علاقے کی صلاحیتیں پوری طرح اجاگر ہوئیں۔ ایک قومی سطح کے نئے علاقے کے طور پر ویسٹ کوسٹ چنگداؤ کے معاشی مستقبل کا حامل ہے۔ 2023 میں اس کی جی ڈی پی 500 بلین RMB سے تجاوز کر گئی، جو ایک درمیانے درجے کے صوبائی دارالحکومت کے برابر ہے۔ تاہم کامیابی اپنے ساتھ ایک نئی میٹھی مشکل لے کر آئی۔ پہلے کراس سی راستے کی روزانہ ٹریفک طویل عرصے سے گنجائش سے بھر چکی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ گاڑیاں اکثر اس اہم شریان کو ٹریفک جیم میں مبتلا کر دیتا ہے، جو شہر کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ چنگداؤ کا عزم سین فرانسسکو بے ایریا یا ٹوکیو بے ایریا کی طرح ایک عالمی معیار کا ہے۔ سینٹرک ڈیولپمنٹ میٹروپولیٹن ایریا بننا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹ کو صرف جوڑنا نہیں بلکہ مربوط ہونا چاہیے۔ یہ راستہ صرف آسان نہیں بلکہ ہر موسم میں کام کرنے والی ایک لائف لائن ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسری سب مرین ٹنل کی تعمیر شہر کے اگلے 100 ایئرز کے لیے شاندار منصوبے کے لیے ایک آپشن کے بجائے ضرورت میں بدل گئی۔ یہ جیاؤزھو بے کو ایک جغرافیائی تقسیم کی لکیر سے شہر کے مرکزی اندرونی جھیل پارک میں تبدیل کرنے کا شاندار ویژن رکھتی ہے۔ اگر شہر کی ضروریات اس منصوبے کا دیپاچہ ہیں، تو جیاؤزھو بے کی تہہ کی حالات جو اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں ارضیاتی آفات کا میوزیم کہا جاتا ہے، اس سمفنی کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ انجینئر جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں وہ خود زمین کا لکھا ہوا ایک حتمی امتحانی پرچہ ہے۔ ٹنل کے راستے کو 2 ایسی چٹانوں سے گزرنا ہے جن کی خصوصیات ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ مغرب میں لیشیان سسٹم کی گرینائٹ چٹانیں اسٹیل جیسی سخت ہیں، جو ڈرل بٹس کو بری طرح گھسا دیتی ہیں۔ مشرق میں نرم مٹی جیسی تلچھٹ والی چٹانیں ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہیں، جہاں ذرا سی غلطی مٹی کے تودے گرنے اور پانی کے رساؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم اصل ڈراؤنا خواب ان 2 قسم کی چٹانوں کے درمیان چھپے ہوئے 22 فالٹ فریکچر زونز ہیں۔ یہ کروڑوں سال کی ارضیاتی حرکتوں کے چھوڑے ہوئے زخم ہیں، جہاں چٹانیں ٹوٹ کر ٹوفوں کے ذرات جیسی ہو گئی ہیں اور اوپر موجود سمندری پانی کے ساتھ ایک مہلک رابطہ بناتی ہیں۔ ان میں سے کونگو فالٹ، جو 200 میٹر سے زیادہ چوڑا ہے، سرنگ کے راستے میں ایک سوئے ہوئے عفریت کی طرح پڑا ہے۔ بے پناہ پانی کے دباؤ کے ساتھ سمندر کے 100 میٹر نیچے اسے پار کرنا کسی بڑے مہلک ذخیرے کے نیچے مائکرو سرجری کرنے سے کم خطرہ نہیں ہے۔ ایسی قدرتی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہوئے روایتی امرز ٹیوب طریقہ جہاز رانی کے
راستوں اور ماحول پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ سنگل TBM طریقہ بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ ارضیات بہت زیادہ متغیر تھی اور خطرات بہت زیادہ تھے۔ آخر کار چائنیز انجینئرز نے ایک ایسا راستہ چنا جس پر پہلے کوئی نہیں چلا، ڈرل اینڈ بلاسٹ طریقے اور TBM طریقے کا امتزاج، جس میں دو بالکل مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ سمندر کی تہہ کے نیچے ایک نفیس اور شاندار ریلے ریس کا انعقاد کیا گیا۔ سخت گرینائٹ میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے لیس ایک فلیم بیلٹ ہے۔ انجینئرز اب تجربے پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ذہین ریلنگ ریگز کا استعمال کرتے ہوئے چٹان کے چن پر سینکڑوں باریک بینی سے حساب لگائے گئے دھماکہ خیز سوراخ کرتے ہیں۔ انہیں ڈیجیٹل الیکٹرانک ڈیٹونیٹرز کے ذریعے اڑایا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک کی اپنی شناخت ہوتی ہے اور ایگنیشن کا وقت ملی سیکنڈ تک درست ہوتا ہے۔ ان ملی سیکنڈ کی تاخیر کے ذریعے دھماکہ کی توانائی کو ایک جراحی کے چاقو کی طرح کنٹرول کیا جاتا ہے جو چٹان کو خام طریقے سے تباہ کرنے کے بجائے پہلے سے طے شدہ شکل کے مطابق چھیل دیتا ہے۔ فالٹ زونز کو عبور کرتے ہوئے وہ ارضیاتی جاسوس بن جاتے ہیں۔ ایڈوانس ڈرلنگ اور ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی چٹان میں ہائی پریشر سیمنٹ گراؤٹ داخل کرتے ہیں تاکہ اسے جوڑ کر مضبوط کیا جا سکے اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک محفوظ ڈھال تیار کی جا سکے۔ جیسے ہی ٹنل مشرقی جانب کی نرم تہوں میں داخل ہوتی ہے، مرکزی کردار ایک سپر TBM میں بدل جاتا ہے جس کا 15 میٹر سے زیادہ اور کل وزن تقریباً 4000 ٹن ہے۔ قومی خزانہ کہلانے والے اس فولادی پینگولن کا اگلا حصہ ایک بڑا کٹر ہیڈ ہے جو مٹی اور چٹان کو چبانے کے لیے گھومتا رہتا ہے۔ اس کا درمیانی حصہ ایک متحرک خود کار فیکٹری کی طرح ہے جو آگے بڑھتے ہوئے ٹن وزنی کنکریٹ کے حصوں کو حلقوں کی شکل میں جوڑ کر ٹنل کا فیوچر بناتا ہے۔ کھدائی اور تعمیر ساتھ ساتھ چلتی ہے جس سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا سب سے تخلیقی پہلو سمندر کی تہہ کے مرکز میں 2 بڑے کنورژن اسپیس اور ایک سروس ٹنل کی تعمیر ہے۔ یہ نہ صرف 2 اہم ٹنلز کا سنگم ہے بلکہ وینٹیلیشن سسٹم کا ذہین مرکز بھی ہے۔ روایتی طویل ٹنلز کو اکثر سمندر میں بدصورت وینٹیلیشن ٹاورز کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں انجینئرز نے مرکزی نان ٹریفک سروس ٹنل کو تازہ ہوا کے چینل کے طور پر استعمال کیا ہے جو زمین پر موجود فین والے ٹاور سے ہوا بھیجتا ہے اور اسے دونوں مرکزی ٹنلز میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن نہ صرف وینٹیلیشن کے عالمی معیار کے مسئلے کو حل کرتا ہے بلکہ جیازو بے کے نیلے سمندر اور آسمان کو بھی مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے جس سے انجینئرنگ اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی حاصل ہوتی ہے۔ جب 2027 کا سال آئے گا اور جیازو بے کی دوسری سب مرین ٹنل کا باضابطہ افتتاح ہوگا تو روزانہ اس سے گزرنے والے لاکھوں لوگ شاید صرف چند منٹوں کے ہموار سفر پر حیران ہوں گے۔ وہ اس خطرناک ماحول کو نہیں دیکھ پائیں گے جس میں ہزاروں معیاروں نے سہولت کے ان چند منٹس کی خاطر ہزاروں دن رات جدوجہد کی۔ یہ اعلیٰ درجے کی انجینئرنگ کی حتمی شکل ہے۔ یہ گر چمک کے ساتھ پیدا ہوتی ہے پھر بھی زندگی میں اتنی خاموشی سے ضم ہو جاتی ہے۔